بخاری کی روایت میں ہم نے فرمایا اور کہا جو شخص فرض نماز پڑھے بغیر سو جائے تو اس کو روز قیامت ایسا عذاب ملے گا کہ اس کا سر فرشتے پتھر پہ رکھیں گے اور دوسرا پتھر لے کے کچلیں گا اس کو. بادام کبھی ہوتا ہے جھاڑ کا کیسے توڑتے پھوڑ کے آپ کچلیں گا، حدیث کے الفاظ ہے کہ پتھر پہ سر رکھیں گا اور فرشتہ ایک پتھر لے کے دوسرے اس سے کچل دیں گا اس کا سر. یہ سزا ہے نماز پڑھے عشاء پڑھے بغیر سو جانے کی. تو سوتا تھا مطلب عشاء، ظاہر سی بات ہے آدمی جو ہے دن میں نہیں، اور اگر عصر میں بھی کوئی عادی ہے سونے کا اور اٹھتا نہیں تو اس کے لیے بھی وعید ہے یہ، اور فجر میں بھی نہیں ہوتا اس کے لیے بھی وعید ہے. لیکن یہ بات عشاء کے لیے آئی تھی. اکثر عشاء میں لوگ لیٹ ہو جاتے تھے، آپ بہت تاخیر سے پڑھاتے تھے، لوگ سو جا رہے ہیں. نماز کا چھوڑ دینا سب سے بڑا جرم ہے. سجدے ہی کا تو انکار کیا تھا شیطان نے. شیطان نے کوئی زنا کیا تھا، کوئی قتل کیا تھا، کوئی شراب پی تھی، کوئی جوا کھیلا تھا، کیا کیا تھا، کوئی شرک کیا تھا. شیطان سجدے کا انکاری ہوا. ایک سجدے کا انکار کر کے وہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا. اس مسلمان کو ہوش نہیں ہے جو روزانہ دن میں 5 دفعہ 20 سجدوں کا انکار کیے بیٹھا ہوا ہے، اور پھر آرام سے روٹی کھاتا ہے، آرام سے چائے پیتا ہے، اور آرام سے کہے لگاتا ہے، اور آرام سے کہ بے نمازی کو قبر ایسے دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گے. کیسے سہ سکیں گے؟ بہانے نہ کرو نماز سے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو فلاں کام ہے. کسی صورت میں نماز معاف نہیں ہے. لیکن ہاں تھوڑے تھوڑے بہانے پر یار بس آج طبیعت ٹھیک، اگلے جمعے سے نماز پکی، بس ابھی 2 دن بعد نماز پڑھوں گا. نہیں، آپ جہاز میں ہیں، آپ ٹرین میں ہیں، آپ بس میں ہیں، آپ سفر میں ہیں، آپ گھر میں ہیں، آپ نے نماز پڑھنی ہے. جو نماز نہیں پڑھتے جب وہ کھانے کے لیے بیٹھتے تو ان کے لقمے ان پہ لعنت کرتے، وہ کپڑے پہنتے تو لباس ان پہ لعنت کرتا ہے. جب وہ باہر نکل کے چلتے تو باریک باریک کیڑے مکوڑے اللہ سے کہتے اللہ ہمیں طاقت دے کہ اس بدبخت کو ہم ختم کر دیں، اس کا خاتمہ کر دیں. کیڑے مکوڑے بھی نفرت کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے اس سے جو نماز نہیں پڑھتے. حضرات صحابہ کرام کہتے تھے رسول اللہ کے ظاہری دور میں ہم مسلمان اور کافر کو ایک ہی چیز سے پہچانتے تھے، جو نماز پڑھتا ہے اس کو. صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کو ایسے شخص کا عذاب دکھایا گیا خواب میں، اور بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ نبیوں کا خواب وحی الہی ہوتا ہے کہ ایک شخص چت لیٹا ہوا ہے، اس کے سرہانے پہ ایک شخص بھاری پتھر اٹھا کے کھڑا ہے، وہ اس کے سر پہ مارتا ہے اور وہ بالکل فلیٹ ہو جاتا ہے. پتھر لڑک کے دور جاتا ہے، وہ فرشتہ جا کے پتھر اٹھانے کے لیے جاتا ہے، اور جیسے ہی واپس آتا ہے اتنی دیر میں دوبارہ اس کا سر واپس آ جاتا ہے. پھر وہ سر اس کا کچلتا ہے، اور یہ عذاب مسلسل جاری ہے. اور جبرائیل علیہ السلام نے پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ یہ اس شخص کو عذاب ہو رہا ہے جو نمازوں کے اوقات میں سو جایا کرتا تھا اور قرآن پڑھ کے اس نے بھلا دیا تھا. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نماز کو قائم رکھو، مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ. صحیح مسلم کی حدیث 246. بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. صحیح مسلم میں عبداللہ ابن مسعود کا قول کہ رسول اللہ کے زمانے میں اگر کوئی بیمار بھی ہوتا اور 2 بندوں کے سہارے مسجد میں آ سکتا تو مسجد میں ہی نماز پڑھتا تھا، کہیں اسے منافق نہ شمار کر لیا جائے. جامعہ ترمذی میں نبی علیہ السلام کی حدیث کہ ہمارے اور منافقین کے درمیان عہد نماز کی بنیاد پہ ہے، جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. جامعہ ترمذی میں عبداللہ بن شقیق تابعی کا قول کہ صحابہ کرام تارک الصلاح کی تکفیر کرتے تھے اور کسی کو کافر نہیں سمجھتے تھے، نماز نہ پڑھنے والے کو وہ کافر سمجھتے تھے. تسی ہندوؤں لے کے بیٹھے ہو، اپنے کا حال نہیں فکر کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 55 میں، آپ کے دوست صرف وہ ہے، آپ کے دوست صرف اللہ اور اللہ کے رسول ہے، اور وہ مومن جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں آپ سے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 55 میں، آپ کے دوست صرف اللہ، اللہ کے رسول اور وہ مومن ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں. جو لوگ نماز نہیں قائم کرتے اور زکوٰۃ نہیں دیتے وہ آپ کے دوستوں میں سے نہیں ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحیح حدیث میں سنن ابو داؤد کی جلد نمبر 1 چیپٹر نمبر 300 حدیث نمبر 836، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلا حساب جو لیا جائے گا وہ صلاح کے بارے میں. سب سے پہلا حساب کتاب جو ہوگا قیامت کے دن پہ وہ ہے صلاح کے بارے میں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحیح مسلم میں جلد نمبر 1 کتاب الایمان چیپٹر نمبر 36 حدیث نمبر 146 146، اللہ کے رسول فرماتے
تو اس طرح جنت کے اندر اہل جنت مجرمین کو دیکھ رہے ہوں گے جو جہنم کی آگ میں جل رہے ہوں گے، اور ان سے سوال کریں گے، باقاعدہ ان سے بات کریں گے اور پوچھیں گے ان کو تم جہنم میں کیسے آئے؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز نہ پڑھنے کا سبب ہوا کہ آج ہم جہنم کا ایندھن بنے، ولم نک نطعم المسکین، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے۔ تو وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے۔ امام احمد ابن حنبل جو بہت بڑے مجتہد ہیں، ان کا یہ فتویٰ ہے کہ ایک نماز بھی جو جان بوجھ کر چھوڑ دے گا اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اگرچہ جمہور کا یہ فتویٰ ہے کہ خارج نہیں ہوتا، کفر کے قریب ہو جاتا ہے وہ، لیکن امام احمد بن حنبل کی کوئی کم حیثیت تو نہیں ہے نا۔ سعودی عرب میں انہی کو فالو کیا جاتا ہے۔ شیخ بن باز، شیخ صالح العثیمین سعودیہ کے مفتی اعظم رہے ہیں، ان کا فتویٰ اب تک چلا یہی آ رہا ہے کہ ایک آدمی اگر فجر کی نماز کے لیے الارم نہیں لگاتا، اس نے صبح 8 بجے آفس جانا ہے، رات کو سویا صبح 8 بجے کا الارم لگا کے، تو یعنی اس نے پکا ارادہ کیا ہوا ہے کہ میں نے فجر میں نہیں اٹھ رہا۔ ایک تو ہوتا ہے نا آنکھ کھلی نہیں، ارادہ تو تھا نہیں کھلی آنکھ، پکا ارادہ کیا ہوا ہے، انہوں نے کہا یہ اسی وقت مرتد ہو جائے گا، کیونکہ اس نے پکا ارادہ کر لیا ہے نماز کے قضا کرنے کا، پکا ارادہ وہ یہاں تک ان کا فتویٰ ہے کہ مرتد ہو جائے گا اس کو اگر توبہ نہیں کرتا اور توبہ کا اعلان نہیں کرتا باقاعدہ، تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا بھی جائز سکتا ہے۔ جیسے ایک روایت کے مطابق اگر کوئی ایک نماز جان بوجھ کے قضا کرے تو جو نبی کریم نے لفظ استعمال کیا، اگر اس کی تشریح کی جائے تو 2,88,00,000 برس تقریباً جہنم میں جلنا پڑے گا ایک نماز کے بدلے میں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ یہ ایک نماز کا ہے، جو روزانہ نماز قضا کرے اور صرف 5 منٹ کی مشقت کو نظر انداز کر کے شیطان کی بات مانتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کا منادی تو کہہ رہا ہوتا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ بھلائی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، حی علی الصلاح آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح آؤ بھلائی کی طرف، اور فجر میں کہہ رہا ہوتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، لیکن ہم نہ بھلائی کی طرف آتے ہیں نہ نماز کی طرف آتے ہیں، اس سے بھاگتے ہیں، اور صبح کے ٹائم میں نیند کو نماز سے بہتر سمجھتے ہوئے شیطان کی اطاعت کرتے ہوئے رکتے ہیں۔ یہ وقتی آرام نے کتنا نفع دیا آپ سوچئے، اور اس کے بدلے میں اگر 2,88,00,000 برس ایک نماز کے بدلے میں جہنم میں انسان جلے، وہ کس قدر بڑا عذاب ہوگا۔ اور دیگر جو بےعزتیاں ہیں، ذلت ہے، رسوائی ہے، وہ علیحدہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے نماز کو جان بوجھ کر ضائع کیا اس کا انجام بروز قیامت فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا، حامان اس کو ایمان کی طرف آنے سے روکتا رہا، اس کا وزیر تھا، اور ابی بن خلف جو تھا وہ گستاخ رسول، دشمن اسلام تھا۔ تو آپ اندازہ کریں کن لوگوں کے ساتھ بے نمازی کے حشر کی وعید بیان کی جا رہی ہے، لیکن مجال ہے جو ہمارے پاپی دل پہ کسی بات کا اثر کر جائے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں نا کوئی بات نہیں، ماں رو کے کہے، بیوی اٹھلا کر کہے، بچے پاؤں میں پڑھ کے کہیں، دوست دوستی کا واسطہ کرے تو جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے نبی سزائیں بیان کریں، انعامات بیان کریں، ہمارے لیے راتوں کو اٹھ کر روئیں، اتنا عبادت کریں کہ پنڈلیوں پہ ورم طاری ہو جائے، پھر وہ فرمائیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں پہ ٹھنڈک ہے، اور ہم کہیں گے جی دیکھی جائے گی، سوچیں گے۔ یہ ہماری ماشاءاللہ عشق رسول کی معراج ہے جی، غلامی اور رسول میں موت بھی قبول ہے۔ نعرے تو ایسے لگائیں گے کہ جیسے پتہ نہیں اس سے بڑا تو کوئی عاشق رسول 1500 سال میں پیدا ہی نہیں ہوا، اور اس عاشق رسول کو جب نماز پڑھنے کی باری آتی ہے، نبی کریم کی آنکھوں کی ٹھنڈک پوری کرنے کی باری آتی ہے، تو وہ سائڈ میں بیٹھا ہوتا۔ بڑا زبردست عشق رسول ہے بھائی جان۔